عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفظ و امان کے لیے بلند تر صلوات۔ تعجیل ظہور امام زمان کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للمعاندین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الحر المیامین الذین کان اللہ فی حقہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مع علي وعلي مع القرآن۔ صلوات پڑھیں۔ دعائے خالق کائنات خدائے بندے عزت و منان ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان مجالس عزائے سید الشہداء سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح وہ ذات وحدہ لا شریک چاہتی ہے اور اس کے نمائندگان برحق یہ چہاردہ معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں، ہمیں ویسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں امن و امان اور بالخصوص ملک پاکستان وطن عزیز پاکستان کی سرزمین کے چپے چپے میں اللہ رب العزت امن و امان پیدا فرمائے اور امن کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، اس ملک کو داخلی و خارجی دشمنان سے محفوظ فرمائے، امام زمانہ کی معرفت حقیقی نصیب فرمائے اور امام کو جلد اذن ظہور عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، اللہ کی ذات نے باقی انبیاء پہ صحیفے اور کتب اتاری، لیکن ان کتب اور صحیفوں کی ماننے والی امتوں نے اپنے اپنے نبیوں کے بعد ان کے اندر تبدیلی کر دی، وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہ رہ سکی۔ آخری نبی پر جو اللہ کی ذات نے کتاب نازل کی، اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت باقی ہے، اور اس کی محافظ وہ خود ذات جلی ہے۔ خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اس قرآن کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس، حبیب ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اسی لیے نازل کی لتبین للناس، تاکہ آپ اس کتاب کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں۔ لتبین للناس، پھر فرماتا ہے وانزل الفرقان ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وانزل القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس میں ہدایت بیان کی ہے، وبینات من الھدی، واضح ترین نشانیاں اور ہدایت، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا آئین و قانون بھی اسی کتاب کے اندر ہے۔ قرآن کو اسی لیے فرقان کہا گیا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کو کرتا ہے، فرق بتاتا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے پڑھنے سے انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تیرا اور میرا چھٹا امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بروز محشر قاری قرآن سے، قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا چل اور اپنے درجات میں اضافہ کرتا چل۔ کیوں کہ جنت کے درجات قرآن کی آیات کے برابر ہیں۔ وہ جنت جس جنت کا سردار اللہ نے حسن و حسین کو بنایا ہے، کہ فرمایا تھا اللہ کے نبی نے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور قاریان قرآن کو بروز محشر امام فرماتے ہیں جنت کے درجات جو ہیں وہ قرآن کی آیات کے برابر ہیں، اور بروز محشر قاری قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ پڑھتا چل اور اپنے درجات میں اضافہ کرتا چل۔ یعنی یہ سارا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا یا قرآن کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کا نتیجہ ہے جنت۔ یہ سارے چیزیں دے کر اللہ تجھے بنانا چاہتا ہے حسن حسین کی رعیت۔
ریت حسنین بنانا چاہتا ہے، قرآن کو پڑھ، قرآن کی تعلیم خود بھی حاصل کر اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلوا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا خیال ہے؟ قرآن سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ قرآن کو سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ ہماری محافل میں قرآن کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی لاریب اور بے عیب کتاب ہے، اور اس کی عظمت تو اتنی ہے، حالانکہ اس میں خنزیر اور کتے جیسے جانوروں کا بھی تذکرہ ہے نا؟ اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ، خنزیر جیسے جانور کا تذکرہ، خمر و خنزیر کا تذکرہ، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ قرآن کے متعلق فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مت مس کرنا مگر اس حالت میں جب تم پاکیزگی کی حالت میں ہو، پاک ہو۔ سمجھ آتی؟ قرآن انسان سے منافقت کے مرض کو دور کرتا ہے، قرآن انسان کے دل کو پاک کرتا ہے، قرآن انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے، عروج کی منازل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حضرت ابلیس تو چاہتا ہے کہ یہ امت قرآن کے مقصد کو نہ سمجھ سکے۔ کیا خیال؟ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اقرأوا القرآن بإلحان العرب، قرآن کو پڑھو عربوں کے لب و لہجہ میں۔ کیا کرو؟ قرآن کو پڑھو عربوں کے لب و لہجہ میں۔ یعنی قرآن ایک ایسی عظیم آفاقی کتاب ہے کہ پیغمبر اکرم کی نبوت کا معجزہ قرآن ہے، سید الانبیاء کی نبوت کا معجزہ قرآن ہے، اخلاق محمد مصطفیٰ قرآن ہے، ضابطہ حیات قرآن اتنی عظیم کتاب ہے۔ اور 13 اور یہ میرا چھٹا امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ رات کے سمرے میں کہیں جا رہے تھے، اور اس دوران امام ایک جگہ پہ رک گئے، اور ایک مرتبہ امام نے آسمان کی طرف دیکھا، اور امام نے اپنے اصحاب کو بھی فرمایا ذرا آسمان کی طرف نگاہ دوڑاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا ہے کہا تمہیں آسمان پر کیا چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھ کر کہتے ہیں مولا ہمیں تو ستارے نظر آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا جس طرح یہ رات کے وقت اہل زمین کے لیے، اہل زمین کے واسطے ستارے چمکتے ہیں، کچھ گھر ایسے ہیں اس زمین پر جو اہل آسمان کے لیے ان کے لیے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ وہ گھر کون سے ہیں؟ وہ صحابہ عرض کرنے لگے اے فرزند رسول ذرا بتائیے تو صحیح وہ کون سے گھر ہیں جو آسمان والوں کے لیے زمین سے ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ گھر جن میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن کیسی عظیم کتاب ہے! مولا متقیان امیر المؤمنین فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو کہ یہ دلوں میں چھپی ہوئی مرضوں کی شفا ہے۔ وَاسْتَنُّوا بِسُنَّتِ نَبِيِّكُمْ، اپنے نبی کی سنت پر چلو، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ السُّنَنِ، یہ تمہارے نبی کی سنت سب سے بہترین سنت میں سے سنت ہے۔ تمام سنتوں میں سے تمہارے نبی کی سنت سب سے بہترین ہے۔ قرآن انسان کو عروج کی منازل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کیا خیال ہے ایسا کہ نہیں؟ قرآن
کہ مفسر اللہ کے رسول خود ہیں۔ اس قرآن میں انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، اوصیاء کا تذکرہ بھی ہے، اولیاء کا تذکرہ بھی ہے، انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، ائمہ کا تذکرہ بھی ہے، منافقین کا تذکرہ بھی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ جو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، قرآن ان کے دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ میرا حبیب یہ مومن نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور پھر ان کی کج حجتیوں اور کٹ حجتیوں اور کج رویوں کے بارے میں فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، منافقت ہے، ٹیڑھا پن ہے، کجروی ہے، وہ اتباع کرتے ہیں متشابہات کی تاکہ اس سے فتنہ برپا کریں۔ وما یعلم، اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس تاویل کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ ہے وہ جانتے ہیں تاویل قرآن کیا ہے۔ راسخون فی العلم یقولون آمنا کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے۔ الا اللہ سے مراد تو خود اللہ ہے، یعنی ان کی تعویل کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم۔ راسخ کیا ہوتا ہے؟ علم میں راسخ، علم کی بڑی برکتیں ہیں نا، فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، علم لائٹ ہے۔ یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہے اس علم کی روشنی کو ودیت کر دے۔ قرآن بھی نور ہے، علم بھی نور ہے، قرآن بغیر علم کے سمجھ نہیں آتا۔ کیا خیال؟ راسخ کیا ہوتا ہے؟ راسخ کہ پانی ہے گلاس میں، آپ پیتے ہیں کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر یعنی علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، پانی گلاس میں تو یہ محدود ہے، لیکن وہی گلاس اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں، اس کو سمندر سے بھرتے رہیں، سمندر ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ زیادہ ہے، گلاس کا حجم کم ہے، بھر بھر کے پلاتے رہیں، پانی سمندر کا کم نہیں ہوگا۔ اس انسان کی پیاس کی تڑپ ختم ہو جائے گی، پانی جو ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ آل محمد اس راسخون فی العلم سے مراد محمد و آل محمد ہیں، ان کے علم سے پیاس بجھانے والے، وہ ان کی پیاس بجھ سکتی ہے، لیکن آل محمد کا علم ختم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سب مل کے نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، بلند ترین نعرہ حیدری، یا تعویل قرآن پیغمبر نے ارجع المطالب میں اور ینابیع المودت میں مولا امیر المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا علی میں نے ساری زندگی تنزیل قرآن پر جنگیں کی ہیں، اے علی تو میرے بعد تعویل قرآن پہ جنگ کرے گا۔ تعویل کیا ہوتی ہے؟ تفسیر باطنی۔ تفسیر ظاہری یہ ہوتی ہے کہ مثلاً آیات کو دو حصوں میں تقسیم کیے گئے نا، متشابہات اور محکمات۔ جو
محکمات ہیں ان کے واضح الفاظ ہی ہیں. مثلا لفظ قل، اس کا معنی کہہ دو، قال یقول قل، کہہ دیجئے. ظاہری الفاظ کے معنی اس کو کہتے ہیں تفسیر ظاہری، اور تعویل کیا ہوتی ہے؟ تفسیر باطنی. اس تفسیر باطنی کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نمائندے جس کو اس نے راسخون فی العلم بنایا ہے، آل محمد ماشاءاللہ. وہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. تو ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے علماء میں سے ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم. پتہ ہے نا سید محسن الحکیم صاحب کے؟ عراق کے تھے. 1968 میں گئے ہیں حج پر. شاہ فیصل کی حکومت تھی سعودی عرب پر. اس نے یہ میسج بھیجا اس سید زادے کی طرف کہ آپ آئیں، آپ کو پروٹوکول بھی دیں گے، آپ کے آنے جانے کا سارا خرچ سعودی حکومت برداشت کرے گی. تو آغا محسن الحکیم نے فرمایا تھا کہ ہم حکومتوں کی ایمان پہ پلنے والے نہیں ہیں. اب جب مکہ پہنچے اور حج کو ادا کیا تو شاہ فیصل نے اپنا ایک ایلچی بھیجا کہ اس سید زادے کو میرے پاس بلائیں. دربار میں بلایا ہے تو محسن حکیم صاحب نے فرمایا کہ ہم درباری نہیں ہیں، درباری نہیں ہیں. تو اس کو جب پیغام ملا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اس قسم کا جواب آئے گا. پھر اس نے دوبارہ کہا کہ جائیں ان سے جا کر کہیں کہ میرے دربار میں آپ تشریف لائیں، میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. جب یہ پیغام آیا تو آیت اللہ محسن الحکیم صاحب وہاں تشریف لے گئے. یہ آغا خوئی اور آغا خمینی کے استاد ہیں. اتنے بڑے مرجع تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا اجتہاد کے دعوے کی. اتنی علمی شخصیت حضرت محسن الحکیم اعلی مقامہ. جب شاہ فیصل کے دربار میں گئے ہیں، بہت خوبصورت کرسی لگوائی ہے. جتنے بھی دربار میں لوگ تھے وہ ان کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہوئے، خود شاہ فیصل بھی. لیکن وہ مفتی اعظم عبداللہ بن باز وہ نہیں اٹھا. اس سید زادے نے ان کو سلام کیا ہے، جواب نہیں دیا. تو شاہ فیصل کو یہ بات بری لگی، اچھی نہ لگی. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ عالم ہیں، وہ بھی عالم ہیں، آپ نے اتنی بڑی بات اخلاقی کی کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، سید زادے ہیں، اولاد رسول ہیں، آپ نے ان کا احترام بھی نہیں کیا اور سلام کا جواب بھی نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں ان کے سلام کا جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ کہ یہ شیعہ تعویل قرآن کرتے ہیں. تو آغا محسن الحکیم نے فرمایا کہ قبلہ تعویل قرآن ضروری ہے، ورنہ مقصد قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. توجہ ہے؟ مقصد قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھی اور پوچھا ان سے کہ آپ حافظ قرآن ہیں؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ میں کل قرآن کا حافظ ہوں. تو آیت اللہ محسن الحکیم نے سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھی جس کا معنی ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آیت کیا ہے. کہ اللہ فرماتا ہے من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی ہے. من کان فی ھذہ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا. واحد اسلامی مسالک میں سے مکتب تشیع ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی اعضاء میں سے کوئی عضو ضائع ہو جائے یا پیدائشی نہ ہو، جب وہ مرے گا دنیا سے چلا جائے گا، آخرت میں اللہ اس جیسا یا اس سے بہتر کوئی عضو عطا کرے گا. کسی کی آنکھ ضائع ہوگی تو بہتر آنکھ دے گا، کسی کا کان ضائع ہوگا تو بہتر کان دے گا. یہ عقیدہ فقط شیعہ کا ہے. اب محسن الحکیم صاحب نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے. اب یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں دنیا میں بھی اندھا ہوں اور آخرت میں بھی؟
حیران کر دیا۔ یہاں پہ بتایا آیت اللہ محسن الحکیم نے کہ اس آیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا اس آیت کا تعلق علی کی ولایت کے ساتھ ہے۔ جو علی کی ولایت کا منکر ہے، چاہے وہ دنیا میں آنکھوں والا ہو، وہ آنکھیں ہونے کے باوجود دنیا میں بھی اندھا ہے، آخرت میں بھی اندھا ہے۔ ولایت علی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس آیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علی ولی کی ولایت کے ساتھ، ولایت امیر المومنین کے ساتھ۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے۔ اب یہ خاموش ہو گیا۔ چلے ایک بات آپ کو یہ قرآن کے ضمن میں آ گئی۔ ہمارے استاد بزرگوار آپ میں سے اکثر جانتے ہیں، پرنسپل کلیہ اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین آغا قاضی غلام مرتضیٰ آل اللہ مقامہ، بہت کام کیا مکتب اہل بیت کے لیے، بڑی خدمات ہیں قاضی مرتضیٰ صاحب کی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، میرے استاد محترم تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ میں جب حج پہ گیا نا تو مکہ میں کوئی حاجی یہاں بیٹھا ہے اس مجمع میں، جس نے حج کی وہ تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کریں۔ جی، مکہ میں ایک قبرستان ہے جس کا نام جنت المعلی ہے، وہاں پہ حضرت ابو طالب کی قبر بھی ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں جنت المعلی کے سامنے مکے میں بیٹھا تھا تو لاہور کا ایک ڈاکٹر وہ میرے پاس آیا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، لطف لینا علی والوں کو اللہ نے عقل کی طاقت سے کتنا نوازا ہے۔ اس نے کہا کہ جی آپ شیعہ ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا الحمدللہ میں شیعہ ہوں۔ کہتا جی شیعہ کو علماء نے کافر کہا۔ اچھا کافر کہاں ہے؟ قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کس عالم نے، کسی عالم کا نام لو۔ کہتا جی ابن تیمیہ نے۔ ابن تیمیہ تو 100 200 300 سال پہلے کا ہے، کسی اس موجودہ صدی کا نام لے، عالم کا نام لے۔ اسی مفتی اعظم کا نام لیا عبداللہ بن باز کا کہ اس نے اپنی کتاب میں آپ کو کافر کہا۔ اچھا اب قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، میں نے اس ڈاکٹر کو جواب نہیں دیا، میں نے کہا اس نے آپ کو بھی کافر کہا۔ سائنسدان تھا وہ، یہ انجیکشن لگانے والا ڈاکٹر نہیں تھا، سائنسدان تھا۔ کہتا جی میں تو ان کے مسلک کا ہوں، مجھے کیسے کافر کہا ہے؟ کہا سائنس کا نظریہ ہے نا کہ زمین متحرک ہے اور اپنے مدار کے گرد بھی اور سورج کے مدار کے گرد بھی چکر لگاتی ہے، زمین چکر کاٹتی ہے، سال میں ایک چکر پورا کرتی ہے۔ کہا اس نے اپنی کتاب میں کہا ہے جس کا یہ نظریہ ہے وہ بھی کافر ہے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب حیران ہو گئے کہ یہ کیا، یہ تو الٹا میرے ہی خلاف میری دلیل آ گئی۔ یعنی بات کرو تو سوچ سمجھ کر، عقل کے ساتھ۔ خیال ہے، توجہ ہے؟ یعنی اس من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہے، لیکن اس کی تعویل و تفسیر، اس کا تعلق علی کی ولایت کے ساتھ ہے۔ جو دشمن ولایت علی ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہے، آخرت میں بھی اندھا ہے، اللہ کی نعمات سے محروم رہے گا۔ کیا خیال؟ اصل قرآن کون ہے؟ محمد والے محمد۔ اور یہاں پہ ایک حدیث اللہ کے نبی کی یہ بھی ملتی ہے، رب تال القرآن والقرآن یلعنہم، بہت سارے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ رب تال القرآن والقرآن یلعنہم، قرآن پڑھتے ہیں تو لعنت کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب ہے نا، کس کے لیے؟ یعنی اس کے لیے جو محمد و آل محمد کا محب ہے اور جو ہے دشمن محمد و آل محمد، اس پر قرآن کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔
اور قرآن کے اندر اللہ کی ذات نے یہ پاور رکھی ہے کہ جب کوئی منافق پڑھتا ہے تو اپنے حقیقت کے معانی کو چھپا لیتا ہے، اور جب کوئی مومن پڑھتا ہے تو مومن کے لیے معانی کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور امیر المومنین پڑھے تھے، کیا خیال؟ مولا علی بھی قرآن پڑھتے ہیں نا، یعنی اس گھرانے سے بڑھ کر قرآن کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس خاندان کے علاوہ کسی کو قرآن کا سمجھ ہی نہیں ہے۔ میرے دوست، میں بات کرتا چلوں کہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، نہ میرا دوست، ہم تو ممنون احسان ہیں اصحاب پیغمبر کے کہ ہمیں علی کا دروازہ دکھایا ہی ان صحابہ کرام نے ہی ہے کہ جب قرآن کے معاملے میں کہیں پہ پھنس جاتے تھے تو قرآن کو سینے سے لگا کر علی کے دروازے پہ دستک دے کر کہتے تھے، یا علی ہمیں اس قرآن کی آیت کی سمجھ نہیں آ رہی، یا علی ہمیں اس قرآن کی آیت کی تفسیر بتا دے، ہمیں تو دروازہ ہی علی کا صحابہ نے دکھایا ہے۔ ہم صحابہ کرام کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے وفادار صحابہ کی بڑی عظمت ہے۔ حضرت ابو ذر کے بارے میں فرمایا تھا کہ کوئی میرے اصحاب میں سے ایسا شخص نہیں ہے جس کو آسمان کے شامیانے نے سایہ دیا اور زمین کے فرش نے پناہ دی ہو، میرے اصحاب میں سے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ حضرت ابو ذر کہ ربتا للقرآن والقرآن یلعنہم، قاریان قرآن بہت سارے ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ایک دفعہ واقعہ ہے کہ حضرت امیر المومنین کوفہ کی ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں، مولا کے ایک صحابی ساتھ ہے، قرآن کے پڑھنے کی ایک آواز آ رہی ہے گھر سے، بڑی خوبصورت آواز، وہ صحابی وہاں رک گیا ہے، مولا نے اس کے کندھے پہ اس طرح ہاتھ لگایا اور فرمایا چل، اس کے کب سننے کا تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن، وہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب یہ صحابی سوچنے لگ گیا یہ مولا علی فرما رہے ہیں اور ادھر سے قرآن ہے۔ حدیث کو ذہن میں رکھنا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، جو قرآن کہتا ہے وہی علی کہتا ہے، جو علی کہتا ہے وہ قرآن کہتا ہے۔ علی کبھی قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، قرآن کبھی علی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ ہے میرے عزیز، ہے میرے بزرگ، اگر قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے در پہ آ جا، اور اگر اہل بیت کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن کے پاس آ جا، قرآن کے پاس۔ اب وہ بندہ سوچنے لگ گیا، نماز جماعت امیر المومنین نے کرائی اور مولا خطبے میں مشغول ہوئے، وہ بندہ اس بات کی کہ مولا نے آخر کیا کس وجہ سے فرمایا ہے، اس کے دروازے پہ چلا گئے، دستک دیے اور وہ باہر آیا ہے، اور آیا تو ہے وہ قاری قرآن جو قرآن پڑھ رہا تھا؟ کہتا ہے ہاں۔ علی کو جانتے ہو؟ وارث قرآن کو جانتے ہو؟ کہتا ہے کون علی؟ جب یہ کون کا لفظ آیا اس نے کہا اچھا، مولا کے فرمانے کا یہی مقصد تھا۔ اب وقت گزرتا گیا، جنگ نہروان میں جب خارجیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور خوارج کا قتل عام ہوا ہے، مولا علی علیہ السلام جب جنگ سے واپس آئے اسی میدان سے گزرتے ہوئے ایک لاشے پہ رک گئے ہیں، اتفاقاً وہی صحابی مولا کا ساتھ تھا۔ مولا نے فرمایا یہی وہ قاری قرآن ہے جس کا یہ لاشا پڑا ہے، اب بتاؤ اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو علی کے مقابلے میں آ جائے اس کو اس کے قرآن کا کیا فائدہ ہے؟ وہ قاری قرآن لاشوں کے ڈھیر میں پڑا ہوا ہے، لاش پڑی ہے اس کی، اسی کو قرآن کے پڑھنے کا فائدہ ہے جو ان کا محب ہے، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، جس کے دل میں محبت محمد و آل محمد ہے اس کو قرآن فائدہ دے گا۔
اور جس کے دل میں ہے بغض آل محمد اس کو قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیا خیال ہے؟ دے گا قرآن فائدہ؟ نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو بہترین گراں قدر ذریعے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عترت اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ تم میں سے جو بھی ان دونوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ یعنی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، ہمیشہ کبھی بھی میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک جملہ نہیں ہے، یہ ینابیع المودت کے میرے سامنے پڑی ہے، اس میں یہاں روایت ہے اور مسلم شریف میں اور دیگر کتابوں کے اندر اللہ کے نبی نے یہاں تک یہ بھی فرمایا کہ اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں تم میرے بعد کیسے میرے خلیفہ ثابت ہوتے ہو، ان دونوں کے ساتھ کیا کرتے ہو، کتنا لحاظ رکھتے ہو۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھے اکٹھے ملیں گے۔ قرآن اور اہل بیت کا مقصد ایک ہی ہے۔ اور قرآن مجید سورہ فاتر میں آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے، یعنی جن کو مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بنا لیا ہے، اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ جاؤ تفاسیر اسلامی کو اٹھا کے دیکھو، تاریخ کی کتب کو اٹھا کر دیکھو، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کے ہر ایک لفظ کا ایک ایک معنی اندر اپنے ہزار معنی لیے ہوئے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس پاس بیٹھے تھے، مولا کو کہتے ہیں مولا ہر ایک لفظ، مولا نے فرمایا ہر لفظ نہیں، ہر ایک حرف ایک ایک معنی ظاہری کے ساتھ ہزار معنی لیا ہوا ہے۔ دیکھ کر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مولا ان معانی و مطالب کو ذات اللہ کے سوا کوئی اور بھی جانتا ہے۔ علی علیہ السلام نے اپنی طرف اشارہ کیا، فرمایا ان معانی و مطالب کو میں علی جانتا ہوں، ان معانی و مطالب کو میں علی جانتا ہوں۔ اور ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مولا متقیان پہ سوال کیا یا علی بسم اللہ کی تفسیر کریں۔ توجہ ہے؟ نعرے کے بارے میں تھوڑا سا پریشان ہوں کہ آپ نعرہ کیوں نہیں لگاتے یا علی؟ چلیں آپ کو تھوڑا سا تازہ دم کر دیتا ہوں۔ علی کا ذکر چھڑا اور منافقین جلے، علی کا ذکر چھڑا اور منافقین جلے، خلاف شان علی لکھ کے کاتبین جلے، کتابیں کھا گئی دیمک مصنفین جلے، بروز حشر یہ سن کر خوشی ہوگی کہ تمام بزم ثقیفہ کے حاضرین جلے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا یا علی بسم اللہ کی تفسیر کیجئے۔ مولا متقیان نے تفسیر شروع کر دی ہے، رات گزر گئی ہے، تفسیر بسم اللہ کی ختم نہیں ہوئی۔ دیکھ کر عبداللہ ابن عباس کہتا ہے یا علی میں کتنا خوش قسمت ہوتا یہ رات طولانی ہو جاتی، آپ تفسیر کرنے والے ہوتے، میں عبداللہ ابن عباس سننے والا ہوتا، میں کتنا خوش قسمت ہوتا۔ تو مولا نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا اے عبداللہ اگر میں علی ابن ابی طالب تفسیر کرنے والا ہوں، یہ رات 70 سال کی بھی ہو جائے وہ رات ختم ہو سکتی ہے، علی تفسیر کرے بسم اللہ کی، بسم اللہ کی تفسیر نہیں ختم ہو سکتی۔
جناب عبداللہ ابن عباس حیران ہو کر پوچھنے لگے یا علی اتنی لمبی چوڑی اور تفصیلی تفسیر کون پڑھے گا؟ مولا متقیان نے عبداللہ ابن عباس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا میں سمیٹنا چاہوں تو ایک نقطے میں سمیٹ سکتا ہوں۔ یا علی اتنی مختصر تفسیر کو کون سمجھے گا؟ فرمایا عبداللہ میری طرف دیکھ، انا نقطۃ التی تحت ہذہ الباء، اس باء کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ اس باء کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، یعنی مولا سمجھانا چاہ رہے ہیں میں مرکز قرآن ہوں، مجھ سے سمجھو گے تو اختلاف نظر نہیں آئے گا، مجھ سے ہٹ کر کسی سے قرآن سمجھو گے تو اختلاف ہی اختلاف۔ علی وارث قرآن، یہی جو آیت ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ان میں اگلے لفظ ہیں ومنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد وسابق بالخیرات باذن اللہ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں گناہوں کی وجہ سے، کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر کے بارے میں مامون کے دربار میں بحث ہو رہی تھی، علماء کا مجمع تھا، اور وہاں حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے۔ محمد مول محمد۔ تو جب مامون نے سوال کیا ہے کہ یہ آیت کن کی شان میں ہے تو وہ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام امت کے علماء اور پوری امت ہے، تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس میں لفظ ہے ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد، کہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور جو کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، اس کا مصداق پوری امت نہیں ہے بلکہ اس کی مصداق حضرت محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ اولاد ہے۔ ہم اہل بیت اس کا مصداق ہیں، وارث قرآن ہم ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ وارث قرآن ہیں۔ کس نے فرمایا ہے؟ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیون اخبار رضا میں، اور یہ روایت اس ینابیع المودت میں بھی ہے نا؟ یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی یہ کتاب ہے ینابیع المودت، حضرت محمد سلیمان قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ کی یہ لکھی ہوئی ہے، اور ترجمہ بھی اہل سنت عالم دین نے کیا ہے، حضرت علامہ محمد شریف ملتانی صاحب نے۔ یعنی اصل قرآن تمہیں سمجھ آئے گا کدھر سے؟ اہل بیت اطہار کے دروازے سے۔ اہل بیت کے دروازے پہ جانا پڑے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گا، اگر اہل بیت کو چھوڑ دیں گے تو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو کدھر جانا پڑے گا؟ علی و اولاد علی کے دروازے پر۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی۔ کیا مولا علی علیہ السلام ہر وقت قرآن اپنی جیب میں رکھتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ خود ناطق کے قرآن تھے، سامع قرآن، اور اہل بیت جو ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے نا وہ سامت ہے، اور اہل بیت جو جسمانی شکل میں ہے وہ ناطق ہے۔ قرآن بولتے ہوئے قرآن اللہ کا اہل بیت ہے، منہ بولتا قرآن اہل بیت ہے، اور خاموش قرآن یہ جو اس کا پڑھنا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن یہ سمجھ کدھر سے آئے گا؟ اہل بیت کے دروازے سے۔ کیا خیال ہے؟ دروازہ اہل بیت کے علاوہ کہیں سے سمجھ نہیں آ سکتا۔ علی کی ولایت کا تذکرہ بھی اس قرآن میں، مودت اہل بیت کا تذکرہ بھی اس قرآن میں، نماز کا تذکرہ بھی اس قرآن میں، روزے کا تذکرہ بھی اس قرآن میں، زکوٰۃ کا تذکرہ بھی اس قرآن میں، حج کا تذکرہ بھی اس قرآن میں، خمس کا تذکرہ بھی اس قرآن میں، صدقات و خیرات کا تذکرہ بھی اس قرآن میں، ہر قسم کی اچھائی کا تذکرہ بھی اس قرآن میں، برائیوں سے بچنے کا آئینہ و قاعدہ کلیہ بھی قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟
اصل قرآن، قرآن کو سمجھنا ہے تو علی و اولاد علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ بڑے بڑے خوبصورت آوازوں میں پڑھنے والے قاریان قرآن، بہت ہی اچھے انداز سے تجویدی قواعد کو مد نظر رکھ کے پڑھنے والے، ان کے بھی کیا کہنے، لیکن جتنے بھی قاریان قرآن ہیں، پوری کائنات کے قاری قربان کر دوں حسین کی نوک نیزہ کی قرات پر۔ یہ بہت ٹھنڈا ہے، پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اور محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ بدن کربلا کی ریت پر پڑا ہو، سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ سوار کر دیا جائے اور وہ بول پڑے اور پڑھے بھی قرآن؟ اہل بیت وہ ہیں جن کے گوشت پوست میں قرآن رچا ہوا ہے۔ حسین ابن علی نے سورہ کہف کی آیات کو پڑھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اور بعض کہتے ہیں کہ سورہ رحمان کو پڑھا، سورہ رحمان پڑھی یا سورہ کہف کی آیات کو پڑھا۔ حیران ہوں گے لوگ کہ کٹی ہوئی رگوں کے ساتھ حسین کیسے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہ میرا دوست، یہ برحق ہے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ یہ خالق کائنات جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کر کے دکھا دیا ہے اس کی ذات نے کہ تم نے اپنی طرف سے حسین کو مار دیا ہے، لیکن میں خالق کے کل موجودات ہوں، میں حسین کے کٹی ہوئی رگوں کے ذریعے سے بھی آواز کو پیدا کر سکتا ہوں کہ حسین کا سر تن کے ساتھ نہیں ہے تو کیا، میں اللہ محتاج نہیں ہوں۔ اللہ نے حسین کو یہ عظمت بخشی، نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا، اور اللہ کے اس نمائندے نے قرآن کی تلاوت نوک نیزہ پر کر کے بتائی کہ دنیا والوں، حسین تمہیں کائنات، بستی کائنات قیامت تک کے لیے ایک میسج علی کا لال دے کے جا رہا ہے۔ نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے حسین ثابت کر کے جا رہا ہے کہ ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، بتا کے جا رہا ہے حسین کہ ہمارے جسم سے ہمارے سر کو جدا کر دیا جائے، ہم پھر بھی قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ قرآن کل بھی ہمارا تھا، قرآن آج بھی ہمارا ہے۔ دنیا میں توحید کے پرستار ہیں بہت، دنیا میں توحید کے پرستار ہیں بہت، اللہ کو حیدر سا نمازی نہ ملے گا، مل جائیں گے دنیا میں قاری قرآن بہت، قرآن کو حسین سا قاری نہ ملے گا۔ سبحان اللہ، محمد وآل محمد صلوات ہمارے ایک چنیوٹ کے شاعر ہیں، فوت ہو چکے ہیں، سید ہیں، سید جعفر علی شاہ کوثر۔ انہوں نے ایک نوحہ لکھا تھا مظلوم کربلا کے بارے میں، جب اپنی بہنوں سے رخصت ہوئے نا اس منظر کو، کہتے چل دیے سبط پیمبر سر کٹانے کے لیے، رہ گئی بنت علی آنسو بہانے کے لیے، چل دیے سبط پیمبر سر کٹانے کے لیے، رہ گئی بنت علی آنسو بہانے کے لیے۔ اور اس کا اگلا شعر کیا کہتے ہیں؟ گر نہیں ممبر میسر نوک نیزہ ہی سہی، اللہ اکبر، گر نہیں ممبر میسر نوک نیزہ ہی سہی، چاہیے اونچی جگہ قرآن سنانے کے لیے۔ حسین عظیم وہ ذات ہے جو تمام انبیاء کے وجود کی بقا کا ذمہ دار حسین، مشن انبیاء کے وارث کا نام حسین، غیرت انسانیت کا نام حسین، بیداری ضمیر انسانی کا نام حسین،
شرف انسانیت کا نام حسین، کمال عروج انسانیت کا نام حسین ہیں، محسن انسانیت کا نام حسین، بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین، پیکر میں تھا رسول مگر بن گیا حسین، یہ ظلم یہ شہادت ثبوت ہے، ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا حسین۔ ہر زمانے میں بچتی آئی یزیدیت، بدر میں بچی، احد میں بچی، خندق میں یزیدیت بچی، خیبر میں یزیدیت حق کے دامن سے بچ گئی، لیکن کربلا میں حسینیت حق کا نام ہے، اس حق کے حسینیت نے ایسا گھیرا ڈالا یزیدیت کے درمیان کہ قیامت تک کے لیے حسینیت سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتی۔ یزیدیت کو ایسا پچھاڑ کے گرایا۔ حسین علیہ السلام نے اتنی محنت کی، حسین نے اور حسین کی بہنوں نے اس دین کو بچانے کے لیے، اس قرآن کو بچانے کے لیے اتنی محنت کی علی کی بیٹیوں نے کہ نام یزید گالی بنا کے رکھ دیا۔ اتنی محنت کی اس قرآن کو بچانے کے لیے، ہنستے بستے وطن کو چھوڑ کر حسین آ گیا کربلا میں۔ جنگل تھا، آج کربلا میں وہ جنگل سما نہیں ہے، آج کربلا آباد ہے۔ ہور سے جب ملاقات ہوئی ہے نا، آؤ آج ہور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہور سے ملاقات ہوئی ہے مظلوم کربلا کی، قادسیہ کے مقام پر، اور بات چیت ہوئی، کہا کہ میں ابن زیاد کے پاس آپ کو لے جاؤں۔ پھر کربلا میں جب پہنچے ہیں تو جناب ہور نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے راہوار کی لگام میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ امام نے فرمایا ساکلت کے امک، تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے۔ دیکھ کر کہتا ہے ہور کوئی اور عرب ہوتا نا تو میں بھی اس کو اسی طرح جواب دیتا، مولا آپ کی ماں تو بنت رسول اللہ ہے، وہ تو دختر رسول ہے، میں کیسے آپ کی ماں کے بارے میں ایسے جملے کہوں۔ علامہ سید نکن صاحب نے، علی نکی نکن صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا ہے، کہا کہ ہور جنت میں کیسے گیا؟ کہا کہ یہ جو احترام زہرا کیا ہے نا، ہور کے دل میں محبت ہے، وہ احترام زہرا تھا، جس کی وجہ سے وہ احترام زہرا ہور کو حسین کی طرف کھینچ کے لایا۔ ہور آیا ہے نا، ہاتھوں پہ رسیاں باندھ کے، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، پٹی بندھی ہوئی ہے، قرآن لے کر آیا ہے، خنجر بھی لے کے آیا ہے، مولا کے سامنے ہور کے جسم میں کپ کپی ہے۔ مولا نے، بعض روایات میں ملتا ہے کہ بھائی ساتھ تھا، غلام ساتھ تھا، بیٹا بھی ساتھ تھا۔ امام نے فرمایا اکبر بابا حکم، اکبر میرے لال میرے قریب آؤ، عباس مولا حکم، اے عباس بھیا میرے قریب آؤ، جون تم بھی میرے قریب آؤ۔ دیکھا میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ اکبر ہور کے بیٹے کا استقبال تم کرو، عباس ہور کے بھائی کا استقبال تم کرو، جون ہور کے غلام کا استقبال تم کرو۔ دیکھ کر کہتے ہیں مولا ہور کے ان سارے رشتوں کا استقبال تو ہم کریں، ہور کا استقبال کون کرے گا؟ فرمایا ہور کے استقبال کے لیے میں حسین جاؤں گا۔ جاڑا صاحب نے لکھا ہے اور شیخ عباس قمی نے اور قبلہ محمد حسین نجفی صاحب نے بھی کہ جب ہور کے راہوار کے قریب گئے نا مولا، اور مولا نے اس کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے، اس لیے ڈالا کہ اس کو اتاروں گھوڑے سے۔ ہور نے خوشبوئے امامت کو محسوس کیا ہے، ہور کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں،
اپنے آپ کو زمین پر مظلوم کربلا کے قدموں پہ گرا دیا ہے۔ امام نے اٹھایا ہے، فرمایا ہور کی رسیوں کو کاٹ دو، ہور کی آنکھوں سے پٹی کو کھول دو۔ جب پٹی کو کھولا ہے نا، اے عزادارو، جب پٹی کھولی ہے نا، سر جھکا ہوا ہے، ہور کی آنکھوں سے آنسو بڑی رفتار سے بہ رہے ہیں، شرم سے آنکھیں کھولتا نہیں۔ امام نے فرمایا ہور میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، شرم کیوں کرتا ہے؟ رو کے کہتا ہے مولا میں اپنی غلطی پر پشیمان ہوں، میں ہوں جس نے آپ کے راستوں کو روکا، میں ہوں مولا آپ کے بچوں کو اور آپ کی بہنوں کو اس گھناؤنے جنگل میں گھیر کر لانے والا، میں ہوں زہرا زادیوں کو پریشان کرنے والا، لیکن مولا میں اب آیا ہوں، آپ کا گھرانہ کریم ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے ایک جملہ ارشاد فرما کے سینے سے لگا لیا، فرمایا ہور اللہ غفور الرحیم اور تواب ہے، اور تیری توبہ قبول ہے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور کو سینے سے لگایا۔ امام نے فرمایا کہ اور تھوڑی دیر بیٹھ۔ فرمایا نہیں مولا میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اذن جہاد دیجئے۔ پہلے ہور کا بیٹا گیا ہے، ہور کے بیٹے نے بڑی عظیم جنگ کی، شہید ہوا ہے نا، جب زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا ہے، آواز دی بابا میری مدد کو آ جائیے۔ ادھر سے ہور دوڑا ہے، جناب ہور خود روایت کرتے ہیں جب میں اپنے بیٹے کے لاشے پہ آیا میں نے کیا دیکھا کہ کوئی شخص بیٹھا ہے میرے بیٹے کے لاشے پر اور اس کا سر اپنی گود میں اٹھا کر، اور کہتا ہے جب میں قریب آیا میں نے منظر کیا دیکھا، فرزند زہرا حسین میرے بیٹے کے لاشے پر بیٹھا ہے حسین۔ میں نے کہا مولا یہ تو میرا بیٹا ہے۔ فرمایا ہور پیچھے ہٹ جا، بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشیں نہیں اٹھاتے۔ میں پوچھتا ہوں مولا یہی کربلا کا میدان، اور کو بھی منع کر رہے خود علی اکبر کا لاشا اٹھائے گے۔ اے عزادارو ہور جب گیا ہے بہت سارے ملائین کو واصل جہنم کیا ہے، اور یک بارگی ان کمینوں نے حملہ کیا ہے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب ہور گھوڑے سے گرا ہے، مظلوم ہور کی پیشانی میں ایک کمینے نے تیر مارا، ہور کا خون نہیں رک رہا۔ مظلوم کربلا کے سامنے جب اصحاب حسینی نے لاشا اٹھا کے لا کے رکھا، حضرت نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اور تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد، اور تیری ماں نے تیرا نام بڑا خوبصورت اور بمانی آزاد رکھا تھا، اور قیامت تک کے لیے آنے والی ماہیں تیرے قصے سنائیں گی اور تیرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھے گی۔ اے عزادارو اور کی پیشانی کا خون جو ہے نا وہ نہیں رک رہا تھا۔ مظلوم کربلا نے اپنی قبا سے رومال نکالا، وہ رومال جس کو بنا ہے سیدہ زہرا رے، امام نے ہور کی پیشانی پہ باندھ دیا۔ فرمایا ہور یہ بنا تو میری اماں زہرا نے میرے لیے تھا، اور تیرے زخم کی مرہم پٹی بن گیا، اور تیرے لیے بخشش کی سند دے رہا ہوں، اور حسین اپنا رومال تیری پیشانی پر باندھ رہا ہے۔ اے عزادارو یہی کربلا کا میدان، میں آج بھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہور کا میدان ہے۔ قبیلہ تمیم و حمدان کے لوگ ہور کے لاشے کو لے کے گئے، آئے فرزند زہرا، ہر کے لاشے کو اٹھا لیا گیا، آئے فرزند زہرا، 3 دن تک لاشا دھوپ پہ پڑا رہا۔ ظالم اتنے کمینے تھے کہ حسین کے لاشے کو پامال کر دیا، قتل کرنے تک نہ رکے تھے، لاشے حسین پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اللہ جانے کتنے ٹکڑوں میں حسین کا لاشا تقسیم ہو گیا۔ ماتم حسین۔